السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیر اور عافیت سے ہوں گے. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین. امید ہے کہ جو ہم نے پچھلے اس میں اپنا سارا اب تک می اینڈ مائی چائلڈ اور بلڈنگ اور ویلیویبل ریلیشن شپ میں ڈسکشن کی ہوگی، اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہوگا. آپ چاہیں تو کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں. اس کو ہم دیکھ رہے ہیں اور اس سے ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں. ہم چلتے ہیں اپنے آج کے سیشن کی طرف. آج ہمارا تھرڈ اور کنکلوڈنگ سیشن ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جو کچھ ہم نے مل کے سیکھا ہے اس میں کچھ نہ کچھ ہم نے عمل کرنا شروع کر دیا ہوگا. ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو پچھلے 2 سیشنز ہیں اس میں کیا سیکھا، اور اس میں ہم اپنے آپ کا جائزہ لیتے ہیں کہ کتنا ہم نے عمل کیا، اور ساتھ ہی ساتھ ہم آج کے سیشن کی طرف چلتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ بلڈنگ اے ویلیویبل ریلیشن شپ، می اینڈ مائی چائلڈ، میرا بچہ، میں اور میرا بچہ، اور اس کے ساتھ میں کیسے ایک اچھا اور مضبوط تعلق قائم کر سکتی ہوں. اور اس کے حوالے سے ہم نے سب سے پہلی بات یہ کی تھی کہ ہمیں اپنے بچوں سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، وی شوڈ پٹ آور لو انٹو ایکشن. اسی طرح ساتھ ہی ساتھ ہم نے اور کچھ اور چیزیں تھیں جو ڈسکس کی تھیں، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہمیں اپنے بچے سے ریلیشن شپ قائم کرنے کے لیے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ بہت محتاط رویہ رکھنا ہے. اس کے معاملات میں تجسس تو لینی ہے، لیکن ہم نے یہ نہیں کرنا کہ غیر ضروری طور پہ اس کے معاملات میں گھسیں. اسی طرح سے ہم نے اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ہمارے کسی جملے سے یا کسی بات سے اس کی دل آزاری نہ ہو جائے، اور ہم اس کے جذبات کو مجروح کرنے والے نہ بن جائیں. اسی طرح ہم نے اپنے بچے سے بدگمان نہیں ہونا اور اس کے بارے میں اچھا گمان رکھنا ہے. ٹھیک ہے، مطلب جیسے ہوتا ہے نا کہ ہم خود سے خود سوچ لیتے ہیں کہ اس نے یہ ایسا کیا ہوگا، تو ہمیں بدگمان نہیں ہونا. اور اسی طریقے سے ہمیں اپنے دن کا کچھ مخصوص حصہ ہے جو بچے کے ساتھ نکالنا ہے اور اس کے ساتھ وہ وقت گزارنا ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا امید ہے کہ آپ سب نے یہ سب تو کیا ہی ہوگا انشاءاللہ. اور ہمیں اپنے بچے کی مینٹل، فزیکل اور اس کی جو اسپریچول ایموشنل ہیلتھ ہے اس کا خاص خیال رکھنا ہے. اچھا، ماشاء اللہ ہمارے اور ساتھی بھی ابھی ہیں جو جوائن کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کے وقت میں خوب برکت دے، اور آج بھی جو ہم آگے مزید باتیں سیکھیں گے اس کو ہم اپنے عمل میں لے کر آ سکیں. اچھا، جو 5ویں بات میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ ہمیں اپنے بچے کو بہت زیادہ انکریج کرنا ہے. ٹھیک ہے، حوصلہ افزائی کرنی ہے، اور ایسی حوصلہ افزائی کرنی ہے جو بھرپور حوصلہ افزائی ہو. ٹھیک ہے، ایسی حوصلہ افزائی نہیں کرنی کہ لگے کہ ہم بناوٹی ہیں یا ہمارے اندر کوئی تصنع ہے. ہم جانتے ہیں کہ الفاظ جو ہے وہ بگاڑنے میں اور بنانے میں بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں نا. اگر ہم کسی کو بنانا چاہتے ہیں تو ہم اچھے مثبت الفاظ سے اس کو بنا سکتے ہیں، اور اگر ہمیں کسی کو بگاڑنا ہے تو انہی الفاظ کے ذریعے ہم اس کو زخمی کر سکتے ہیں. لہٰذا ہم نے اپنے الفاظ کا چناؤ بہت احتیاط سے کرنا ہے. ہم نے بہت خیال اور بہت دھیان سے اپنے بچے کے معاملات کو ڈیل کرنا ہے. تو ہمیں اپنے الفاظ پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور ان میں اصلاح کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کون کون سے الفاظ ہیں جو استعمال کرنے چاہیے. اچھا، ہم انہی الفاظ کی بات کر لیتے ہیں جن پہ ہمیں بات کرنی چاہیے، یعنی جس طرح سے ہمیں بات کرنی چاہیے، بنسبت یہ کہ ہم ان الفاظ کی طرف توجہ دیں جن پہ ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے. یعنی اگر ہم یہ سوچیں کہ ہمیں یہ نہیں بولنا، یہ نہیں بولنا، یہ نہیں بولنا، تو جب کوئی سچویشن سامنے آتی ہے نا تو ہمیں یہ بھول جاتا ہے کہ ہمیں کہنا کیا ہے. اس وقت ہم کہنے والی چیز بھول جاتے ہیں. تو کچھ ایسے جملے ہیں جو ہم ذہن میں رکھ لیں کہ ایسا موقع آئے گا تو مجھے ایسا کرنا ہے. ٹھیک ہے، جیسے پری پلان کر لیں، پہلے سے سوچ لیں کہ ہمیں اپنے بچوں سے یہ تو کہنا ہی کہنا ہے لازمی. اب جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی کہ ہمیں اپنی محبت کا اظہار ان ایکشن کرنا ہے.
ٹھیک ہے، اور زبان سے بہترین اظہار کوئی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، زبان ایک بہترین اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے، ایک ایسی صلاحیت دی ہے کہ جس کے ذریعے ہم اپنی محبت کا، اپنے افیکشن کا اظہار کر سکتے ہیں. اور اس میں سب سے پہلا طریقہ تو یہی ہے کہ ہم بچے سے آئی لو یو بولنا سیکھیں. اب اس میں ہمیں ورائٹی لے کر آنی ہے، اس کو کس طریقے سے کہنا ہے، روزانہ کی بنیاد پہ یہ سوچنا ہے کہ مجھے اپنے ہر بچے کو یہ کہنا ہے. آج کل کی ماؤں کا میں نے یہ رویہ دیکھا ہے، خود میں بھی اس میں شامل ہوں، ہم سب اس میں شامل ہیں، کہ ہم لوگ محبت کے اظہار میں انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، ہمیں اچھا محسوس نہیں ہوتا. یقین جانیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اظہار کرتے تھے الفاظ کے ساتھ. تو ہمیں ایسے الفاظ میں اظہار کرنا کہ بیٹا میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، یا آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں یا اچھی لگتی ہیں، یا کسی اور طریقے سے. لیکن محبت کا اظہار زبان کے ذریعے، ایکشنز کے ذریعے تو ہم نے پہلے بات کر لی تھی نا، لیکن زبان کے ذریعے کہ آئی لو یو، یہ جملہ بولنا کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، مجھے آپ سے پیار ہے، آپ اچھے لگتے ہو، اس طرح کا جملہ جو ہے ان کے ساتھ ہمیں بولنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور دیکھیں جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو ہم اسے کیسے بولتے ہیں، ہم اس کو حق کرتے ہیں، ہم اس کو احساس دلاتے ہیں، ہم اس کو گود میں لیتے ہیں، ہم اپنے لمس کا احساس دلاتے ہیں اس کو. لیکن جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے تو اس کی بعض عادات کی وجہ سے ہم ایسے چڑ سے جاتے ہیں، سمجھ لیں کہ ہم جو ہے ایک ڈسٹنس کریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں خود. اور وہ بچہ تو ہمارا ہی ہے نا، وہ اسی لمس کا عادی ہے، وہ اسی گرمی کا عادی ہے، وہ اسی محبت کا عادی ہے. اور وہ پھر توجہ حاصل کرنے کے لیے بہت سے ایسے کام کرتا ہے جو کہ ہمیں پسند نہیں ہے، لیکن ہم توجہ دینے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے، یعنی کہ جو وہ ایک رانگ ایکشن کر رہا ہوتا ہے یا وہ نیگیٹو بیہیویئر کر رہا ہوتا ہے، تو ہمیں لامحالہ اس کو بولنا پڑتا ہے. اور وہ بچہ سمجھ نہیں پا رہا ہوتا کہ میری ماں جو ہے اس وقت یہ محبت کا اظہار کری ہے یا غصے کا اظہار کری، بس اس کو توجہ جو مل رہی ہوتی ہے وہ اسی سے خوش ہوتا ہے. تو یہ ہمیں اپنے اینڈ پہ اس چیز کو انشاءاللہ درست کرنا ہے کہ ہم نے محبت کا اظہار کرنا ہے زبان کے ذریعے. اچھا، اسی طریقے سے ہم نے کچھ چیزیں اور کرنی ہے، اور ان کو بالکل ذہن میں رکھنا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ 4-5 چیزیں تو روز کی روز کرنی ہے. کہیں یہ نہ ہو کہ ہم سوچیں کہ بل آج ہم نے آئی لو یو کہہ دیا تو بس اب کل ہم نے کچھ نہیں کہنا، یا پرسوں کچھ نہیں کہنا، یا ہفتے میں ایک دن ہی کافی ہے. ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیں جب ایک پودے کو ہم مطلب ایک بیج ہوتا ہے نا، بے جان بیج ہوتا ہے بظاہر، اس کو جب ہم زمین میں دباتے ہیں تو اس امید کے ساتھ دباتے ہیں کہ اس میں سے پودا پھوٹے گا. ہم اس کو دباتے ہوئے جو ہمارے اندر امید ہوتی ہے، جو ہمارے اندر خواہشات ہوتی ہیں، اگر ہم کوئی پھلدار پودا مطلب درخت لگا رہے ہیں، اگر ہم دھنیا کا بیج بھی لگا رہے ہیں تو ہم اس سے بھی امید رکھتے ہیں کہ اس میں سے دھنیا ہی نکلے گا. ایسا ہی ہے نا. تو ہم کیوں اللہ کی ذات سے مایوس ہو جاتے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں طریقے سکھائے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے، ہم وہ کریں بھی اور پھر ہم یہ سوچیں بھی کہ نہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. نعوذ باللہ. ہم اپنے بچے سے کیا کہتے ہیں، یہ تو بہت ڈھیٹ ہے، ان کو نہیں فائدہ ہونے والا. تو ہم ایسی بات اپنے بچے سے کہہ کے خود سے اس کو دور کر لیتے ہیں. تو جس بیج کو ہم بوتے ہیں، جب وہ ننھا سا بھی پودا نکلتا ہے تو ہم کتنے کیئرفل ہوتے ہیں. اس کے آس پاس کی جو ایسی جھاڑیاں ہیں جو اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے اس کو ہٹا دیتے ہیں. جو اس کو نقصان پہنچانے والے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں ان کے لیے دوا کا انتظام کرتے ہیں. اگر کہیں سے پتا زرد ہو رہا ہو یا کہیں سے خراب ہو رہا ہو تو ہم اس کے لیے فکر مند ہو جاتے ہیں اور اس پودے سے ہر قسم کی برائی کو دور کرتے ہیں نا. تو یہ بھی تو ہمارا ننھا سا پودا ہے. اور میں یہ نہیں کہتی کہ پلانٹس اہم نہیں ہیں، لیکن ہمارا بچہ سب سے زیادہ قیمتی ہے، ہر اس چیز سے قیمتی ہے، ہر اس نعمت سے زیادہ قیمتی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے، تو اسے ہمیں اپنا صدقہ جاریہ بنانا ہے انشاءاللہ. تو ہم نے بہت احتیاط کرنی ہے کہ یہ میرا ننھا سا پودا ہے، آندھی آ رہی ہے، طوفان آ رہا ہے، یا کسی قسم کا موسم ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہے، مجھے اس کو ہر صورت میں اس سے بچانا ہے، مجھے اس کی بہتری کے کام کرنے ہیں. جو بھی ماں ہوتی ہے وہ سمجھ جاتی ہے کہ کیا چیز اس کو نقصان پہنچا رہی ہے، تو اس کو بہت حکمت کے ساتھ وہ ہٹاتی ہے. یہ نہیں ہوتی کہ پودے سے لڑنے بیٹھ جاتی ہے کہ تم تو کیسے پودے ہو، تمہارے آس پاس خالی جھاڑیاں اگتی رہتی ہیں، اور تم نے اب تک پھل کیوں نہیں دیا، اور تم ابھی تک سایہ دار کیوں نہیں ہوئے،
اور تمہارے ہونے سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. ایسی باتیں مائیں اگر کوئی مالی جو ہے اپنے پودے سے کر رہا ہو تو ہم اس سے کیا کہیں گے کہ مطلب کیسے ایک پودا جو ہے وہ رسپانس کرے گا. تو بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو وہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے, اس کو تھوڑی پتا ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ سیکھ رہا ہے نا. جیسے ہمیں پیرنٹنگ نہیں آتی ہے اس طریقے سے بچے کو بھی بچہ بننا نہیں آتا ہے, وہ بھی سیکھ رہا ہوتا ہے. ہمیں کوئی اسکرپٹ تو نہیں ملا ہوا نا کہ ہم نے کیسی ماں بننا ہے, وہ بھی ہم سیکھتے ہیں, ٹرائل اینڈ ایرر سے سیکھتے ہیں. تو بچہ بھی ایسے ہی سیکھتا ہے. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب اگر ہمارا پودا خراب ہو رہا ہوتا ہے تو ہم جگہ جگہ سرچ کرتے ہیں. ہم کوئی مالی ہے ان سے پوچھتے ہیں, کوئی گوگل پہ سرچ کرتے ہیں, فرینڈ سے ڈسکس کرتے ہیں, جو بھی نون ہوتے ہیں اس فیلڈ کے ان سے ہم ڈسکس کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ میرا پودا ہے اور اس کو نقصان پہنچا تو مجھے کیا کرنا چاہیے. تو ہمیں بھی اس طریقے سے اپنے بچے میں جہاں پہ بھی اگر کہیں ایموشنل ہمیں ویل بینگ نہیں نظر آئے, مینٹل ویل بینگ نظر نہ آئے, یا کہیں ان کی فزیکل ہیلتھ متاثر ہو رہی ہے, تو ہمیں وہاں پر بڑھنا ہے. ان کی اسپرچل ہیلتھ آگے پیچھے ہم دیکھ رہے ہیں تو ہمیں آگے بڑھنا ہے اور صاحب علم لوگوں سے رابطہ کر کے ان کی اصلاح کی اس وقت کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. پھر دوسری چیز جو ہمیں کرنی ہے وہ یہ کہ ہمیں بچے سے مشورہ ضرور لینا ہے. بچہ جو ہے نا بہت امپورٹنٹ فیل کرتا ہے جب اس سے مشورہ لیا جاتا ہے. گھر کے چھوٹے موٹے معاملات میں, چھوٹی موٹی چیزوں میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے درمیان ایک ویلیویبل ریلیشن شپ رہے تو ہمیں ان سے ایک مشورے والا تعلق رکھنا ہے. اب اس کے لیے مشورے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہمیں کوئی ایکسٹرا آرڈنری چیز کرنی ہوگی. ہم ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ اچھا بیٹا آج میں کس کلر کا ڈریس پہنوں, یا یہ کہ میں آج کیا پکائیں, یا کوئی بھی ایسی بات کر سکتے ہیں جس سے بچہ جو ہے وہ امپورٹنس فیل کرے کہ ہاں میری بات کی اہمیت ہے. تو بچوں سے مشورہ لینا بہت ضروری ہے اور ان کو اپنے مشورے میں شامل کرنا چاہیے. اسی طریقے سے بچے کی جو خوبیاں ہیں ان کو سراہنا چاہیے. بچے کی خوبیاں جو ہیں وہ ہوتی ہیں موجود لیکن ہمیں نظر نہیں آتی ہیں. تو بچے کی خوبیوں کو سراہنا چاہیے کہ جیسے اگر ہم نے دیکھا کہ کسی دن بچے نے کوئی ایسا کام کیا ہے جو کہ کسی کی کیئر کا کوئی کام کیا ہے یا کوئی چیز شیئر کی ہے, تو اس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. کیسے بھلا, اگر بالفرض بچے کی دادی ہیں یا کوئی ہیں اور وہ ان کو جو ہے وہ پانی لا کے دے رہا ہے, روٹین میں لا کے دے رہا ہے بعض دفعہ, تو ہم نے اس کو کہنا کہ بیٹا میں آپ سے کتنی خوش ہوں, آج آپ نے 10 نیکیاں کما لی ماشاء اللہ, اور آپ نے کتنے شوق سے اور کتنی لگن سے آپ نے جو ہے وہ پانی دیا ہے, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہوں گے اور آپ کو اتنی نیکیاں ملیں گی. اسی طرح سے کہیں بچہ اگر اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کیئر شو کر رہا ہے, یا کہیں بچہ یہ شو کر رہا ہے کہ وہ اپنی کوئی چیز شیئر کر رہا ہے, تو اس کو اپریشیٹ کرنا ہے. روزانہ کی بنیادوں پہ اپنے بچے کے اندر نا ان چیزوں کو دیکھنا ہے کہ آج کون سی خوبی بچے نے کی اور اس کو سراہنا ہے, اس کو اپریشیٹ کرنا ہے سب کے سامنے, اور خاص طور سے بچے کو ضرور کہنا ہے کہ آپ کے اندر یہ کوالٹی جو ہے نا, آپ نے جو یہ آج کام کیا یہ بہت ہی اچھا ہے. اور آپ لوگ بھی سوچیں کہ ہم نے یہ پہلے بھی پریکٹس ابھی کی تھی کہ بچوں کی خوبیوں کو سوچنا ہے, تو سوچیں اور انشاءاللہ سیشن اینڈ ہوگا تو اس پہ سوچیں کہ آپ کو جا کے اپنے بچوں سے کیا کہنا ہے, ان کی کس خوبی کا تذکرہ کرنا ہے. اچھا پھر یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں زندگی کبھی بھی ایک جیسی نہیں رہتی ہے نا, تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچے کہیں پہ ہمت ہارنے لگتے ہیں, کبھی ایگزامس میں, کبھی کسی اور روٹین میں, کبھی کسی سے معاملات کرتے ہوئے, کبھی اپنے فرینڈس کے ساتھ. تو اس میں ہم نے بچوں کو انکریج کرنا ہے. جب وہ دوبارہ سے کوشش کرے تو ہم کہیں کہ بیٹا آئی ایم سو پراؤڈ آف یو کہ آپ نے دوبارہ ہمت کی, آپ نے دوبارہ کوشش کی, مجھے بہت اچھا لگا, یہ بات مجھے بہت بہت پسند آئی کہ آپ ہمت نہیں ہارتے, آپ بہت حوصلے والے ہو. تو اس بات کو بچوں کو باور کروانا بہت زیادہ ضروری ہے, بار بار حوصلہ دلانا. ہم دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کیسے مومن بندے کو بلایا ہے نا, کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ مومن بندے سے مخاطب ہوتے ہیں, میرا بندہ, یا اگر کہیں عباد الرحمن کہہ رہے ہیں, یا اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنین کی صفات بیان کر رہے ہیں, تو کتنی محبت اور کتنے پیار اور کتنے انکریجنگ وے سے کہتے ہیں نا کہ میرا بندہ یہ کر لے گا. یا پھر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ابلیس کا بھی تذکرہ آتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ تمہاری بات نہیں مانے گا. اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے افیلیٹ کر کے اس طرح سے کہ میرا بندہ. تو اسی طرح ہم بھی اپنے بچے کو یہی کہیں کہ میرا بچہ جو ہے نا بہت بہادر ہے, اور انشاءاللہ آپ کر لو گے, مجھے پتا ہے آپ کر سکتے ہو اور آپ کر لو گے.
تو اس کی ہمت بندھانی ہے، اور اس کو جب وہ دوبارہ کوشش کرے کسی چیز کو کرنے میں تو اس وقت تو اسپیشلی اس کو اپریشیٹ کرنا ہے۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ بچے کے ساتھ رہ کے نا پھر یہ بھی کہنا ہے کہ بیٹا آپ کی جو کمپنی ہے نا وہ مجھے سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے، آپ کی کمپنی میں سب سے زیادہ انجوائے کرتی ہوں۔ یعنی اس کو کس طرح سے کہ دیکھیں کہ جیسے بچہ ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے نا، اب اگر ہم موبائل پہ لگے ہوئے ہیں یا ہم کوئی کام ساتھ ساتھ کر رہے ہیں، ہماری توجہ بٹی ہوئی ہوتی ہے نا، کہ ہم کھانا پکا رہے ہوتے ہیں، تو بچے کو فیل ہوتا ہے کہ شاید میں امپورٹنٹ نہیں ہوں، یا میری کمپنی ماما کو اچھی نہیں لگتی، یا وہ پسند نہیں کرتے، تو اس کو ہم نے انشاءاللہ ٹھیک کرنا ہے کہ ہم کہہ نہیں بیٹا میں آپ کی کمپنی کو سب سے زیادہ انجوائے کرتی ہوں، میں کام کر رہی ہوں ساتھ ساتھ لیکن میں آپ کی کمپنی کو انجوائے کر رہی ہوں، یا اس کو بلا لیں کہ بیٹا اس وقت تو میں نا روٹی پکا رہی ہوں تو ساتھ ساتھ آپ بھی میرے ساتھ بیٹھ جاؤ اور بتاؤ آج دن میں کیا ہوا، مجھے اچھا لگتا ہے کہ آپ کی روٹین کے بارے میں جانتی ہوں، تو اس کو اس چیز کا احساس بھی دلانا ہے کہ میں آپ کی کمپنی کو انجوائے کرتی ہوں۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہی اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی اچھی چیز جو سیکھی ہے کہ ویلیوبل ریلیشن شپ کیسے بلڈ کر سکتے ہیں، وہ یہ کہ جو خوبیاں ہم اپنے بچوں کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں نا ان کا تذکرہ شروع کر دیں۔ ٹھیک ہے، بجائے یہ کہ ہم اس چیز کا تذکرہ کریں کہ میرا بچہ یہ نہیں کرتا، ہم تذکرہ کریں کہ بچہ یہ کرتا ہے۔ کوئی بھی اگر ہم اس کے اندر اخلاقی کمزوری دیکھتے ہیں یا کوئی بھی ایسی چیز دیکھتے ہیں تو اس کے بجائے ہم اس چیز کا تذکرہ کریں جو ہم اس کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور اس میں سیرہ کا اگر ہم مطالعہ کریں، اگر ہم صحابہ کرام کی سٹوریز بچوں کو سنائیں، یا ایسی بولیں کہ آپ کے اندر جو بہادری نظر آتی ہے نا وہ مجھے بالکل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی نظر آتی ہے، یا جیسے آپ سچ بولتے ہو نا یہی کوالٹی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھی، یا اگر کوئی بھی ایسی چیز ہم اس کو افیلیٹ کر کے بتاتے ہیں تو بچہ بہت انکریج ہوتا ہے اور ہمارے درمیان ایک اچھا بانڈ ڈیولپ ہوتا ہے، ایک اچھا ویلیوبل ریلیشن شپ بلڈ ہوتا ہے۔ تو اس چیز کو ہم نے پریکٹس کرنی ہے کہ بچوں کے اندر جو چیز دیکھنا چاہتے ہیں اس کا تذکرہ کرنا شروع کر دیں، کیونکہ جب ہم اس چیز کا تذکرہ کرتے ہیں جو اس کے اندر اخلاقی کمزوری ہے، کہ بچہ بات نہیں مان رہا، ہر وقت کہتے رہتے ہیں یہ تو بات ہی نہیں مانتا، یہ تو بات ہی نہیں سنتا، یہ تو بدتمیز ہے، یہ بے کہنا ہے، اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں، تو وہ اگر 1% پر ہے تو وہ چیز بڑھ جاتی ہے، وہ 10 20 30 اور 100 تک جا کے وہ ملٹیپلائی ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیز ہمیں بالکل نہیں کرنی ہے کہ بچوں کے اندر سے بچوں کو یہ کہنا ہے کہ کہ تمہارے اندر یہ نہیں ہے، یا تم ایسے کرتے ہو، یا ان کی برائیوں کا تذکرہ نہیں کرنا ہے۔ اچھا، ماشاء اللہ سے آپ لوگ بھی ساتھ ساتھ اپنے کامنٹس دیکھ رہے ہیں، میں چاہ رہی تھی کہ ہم اس بات کو مکمل کر کے پھر آپ کو لیں، اور ہماری ساتھی مدیحہ وہ کہہ رہی ہیں کہ میں اپنے بچوں کو رات سوتے ہوئے ان کی دن کی جو بھی غلطیاں ہیں وہ یاد کروا کے اللہ سے سوری کروانے کا کہتی ہوں۔ ٹھیک ہے، تو کیا مجھے ان کی غلطیوں کے بجائے اچھے کاموں کو یاد دلانا چاہیے؟ بالکل بالکل، ہمیں انشاءاللہ ایسے کرنا چاہیے۔ دیکھیں ہم سے بھی غلطی ہوتی ہے نا، اور اگر ہماری غلطیوں کا کوئی تذکرہ کرے تو ہمارے دل کو کچھ ہوتا ہے نا، ہمیں اچھا محسوس نہیں ہوتا، کہتے ہیں ہاں ہو گئی بھائی غلطی، لیکن کوئی بار بار ہماری غلطیوں کا تذکرہ کرتا ہے نا تو پھر ہمیں ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، یعنی ایک طرح کی نا ضد آ جاتی ہے کہ ٹھیک ہے میں تو ہوئی غلط، میں تو صحیح چیز کرتے ہی نہیں ہوں، تو ہم اس کو کیا کرنے لگتے ہیں، ایک طرح سے ریبیلیس ہو جاتے ہیں یا ضدی ہو جاتے ہیں، یا پھر ہم جو ہے نا سرکش سے ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں انشاءاللہ یہ کرنا ہے کہ بچے سے کہنا ہے کہ آج آپ نے یہ کام بہت اچھا کیا، ماشاءاللہ آج میں نے دیکھا کہ آپ نے یہ کام بہت اچھا کیا۔ تو جب ہم ان کی اچھی چیزوں کی طرف توجہ دلائیں گے نا، خود بخود ان کی یہ جو چیزیں ہیں جو ان کے اندر کمزوری ہے وہ آہستہ آہستہ دور ہو جائے گی۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے کہ ہمارا گھر ہے، ٹھیک ہے، ہم مہمانوں کو بلاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے گھر کے سب سے اچھے حصے تو ان کو بٹھاتے ہیں نا، ہم گھر کا کوئی ایسا حصہ یا کوئی ایسا کونا جو کہ نہیں اتنا اچھا ہوتا وہ تو نہیں ان کو دکھاتے، کہ ہم ان کو اپنی لانڈری کی طرف تو نہیں لے جا کے دکھا دیتے، یا کوئی بھی ایسا ایریا جو ہمیں لگتا ہو کہ یہ مناسب نہیں ہے ان کے لیے دیکھنا، تو ہم اچھے حصے کو ہی شو کرتے ہیں۔ بچوں کے لیے بھی جو ہے نا یہ چیز بہت ضروری ہوتی ہے کہ ان کی اچھی عادات، خود اپنے لیے بھی یہ ضروری ہوتی ہے کہ ہمیں بھی اپنی اچھی عادات کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے، تو آٹومیٹکلی جو ہماری بری چیزیں وہ پیچھے ہوتی چلی جاتی ہیں۔ پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے، میں آپ ہم میں سے کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے، تو اپنی کمزوریوں پہ ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ بہتر سے بہتر کریں۔
अच्छा, फिर इसी तरीके से एक और चीज़ जो हमें करनी चाहिए वो एनकरेजमेंट में, वो ये कि बच्चे को बताना चाहिए कि बेटा आप बहुत मुनफरिद हो। बच्चे को ये बात बताना चाहिए कि बेटा आप जैसा कोई भी नहीं है। आप मेरे लिए बस, आप जो हो ना वो मेरे लिए सबसे अहम हो, एंड यू आर डिफरेंट, यू आर यूनिक, आप मुनफरिद हो। अब ये चीज़ बच्चे के अंदर एक अलग सा एहसास पैदा करती है। बच्चे को हमें ये बताना है कि बेटा आप भी मुनफरिद हो और हर कोई मुनफरिद होता है। ठीक है? हर कोई यूनिक है, हर किसी की यूनिक क्वालिटीज़ है, हर किसी के अंदर अल्लाह ताला ने कोई ख़ास सलाहियत दी है। इससे बच्चा जो है ना अप्रिशिएट करना सीखता है, बजाय ये कि वो मरूब होना सीखे, यानी कि किसी से इम्प्रेस नहीं होता। कि वरना बच्चे कैसे होते हैं, उसकी वो उसका घर देखा है, उसका घर कितना अच्छा है, या उसके उसके पास जो इरेजर था वो बहुत अच्छा है, मेरे मामा तो मुझे इरेजर दिलाती नहीं, या उसके मामा पापा तो बहुत अच्छे हैं, मेरे मामा मामा तो मुझसे प्यार नहीं करती। तो जब अगर हम बच्चे के अंदर ये एहसास दिलाते हैं ना, कि जब मुकाबले वाली फिजा कायम कर लेते हैं ना, या इम्प्रेसिव होना कि उससे इम्प्रेस हो रहे हैं, उससे इम्प्रेस हो रहे हैं, तो बच्चे की यूनिकनेस खत्म हो जाती है। बच्चे की यूनिकनेस को हाईलाइट करें कि आप, आपके अंदर जो है ना अल्लाह सुब्हान ताला ने एक इनफिरादी सलाहियत रखी है। इंशाल्लाह अजान हो जाए फिर हम अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं।
جی ہم بات کر رہے تھے کہ ہمیں بچوں کو بتانا ہے کہ دے آر یونیک، ٹھیک ہے. اور ہماری جو ساتھی عائشہ انہوں نے سوال کیا ہے کہ اگر بچے جب بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ جیسے کسی کے ہائی اسٹیٹس سے جو ہے وہ متاثر ہو جاتے ہیں، یا کسی کے پیسوں سے متاثر ہو سکتے ہیں، کسی کی موبائل سے. آج کل آپ کو پتہ ہے ڈیوائسز سے بچے کتنے زیادہ امپریس ہو جاتے ہیں. تو اب ہمیں ایسے موقع پہ کیا کرنا چاہیے؟ بات ساری یہی ہے کہ ایک دن میں تو چینج نہیں آئے گا، یہ تو ہم نے دیکھ لیا نا کہ اگر بالفرض کوئی چیز ہم سے بچپن سے نہیں ہوئی ہے اور ابھی ہم نے اس چیز کو، کیونکہ بچوں میں جو چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں وہ بھی ہم بھی سیکھ ہی رہے ہوتے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور سارے بچے ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں. تو ہم نے بچے کو یہ چیز جیسے ہوتا ہے، جیسے گریٹیٹیوڈ جرنل ہوتا ہے، اس طرح کا ہمیں گریٹیٹیوڈ جرنل بنانا ہے اور ان کو بتانا ہے کہ اچھا ہمارے پاس کیا کچھ ہے. ٹھیک ہے، ہم اس وقت نہیں کہیں گے، یعنی کہ جس وقت بچے نے یہ کہا ہے اس وقت نہیں کہیں گے ہم کہ نہیں نہیں آپ کے پاس جو نعمتیں ہیں ان کو کیوں نہیں دیکھتے ہو. جب ایک ایسا وقت ہو سکون سے بیٹھے ہوئے ہوں بات کرنے کا، انشاءاللہ یہ ہماری ٹاک میں آگے بھی ہے، اس وقت ہم بچے سے بات کریں گے اور بچے سے کہیں گے کہ اچھا ہمارے پاس کیا کیا نعمتیں ہیں. ہم نے اس چیز کو چھیڑنا ہی نہیں ہے. ہم ایک چیز جب آبزرو کریں نا، جیسے میں نے مالی کی مثال دی کہ جب وہ پودے میں کوئی چیز آبزرو کر رہا ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مطلب جو خراب چیز ہے اس کو بس نکال کے پھینک دیتا ہے نا. مالی کے تو اندر یہ طاقت ہے کہ وہ ظاہر اس وقت کر سکتا ہے، لیکن ہم یہ نہیں کریں گے. ہم اگر دیکھتے ہیں کہ ہمارے پودے کو کوئی چیز نقصان دے رہی ہے تو ہم اس کی جو چیز اس کو فائدہ دے رہی ہے نا اس پہ ورک کرنا شروع کر دیں گے. اور جب وہ اس پہ ورک کریں گے تو نقصان والی چیز آہستہ 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 بہت گریجولی لیکن کم ہوتی جائے گی. اپنی دعائیں جاری رکھتے ہیں، اپنے کام کرتے رہتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ کرنے سے بہت فرق پڑتا ہے. اس کی یونیکنیس جو ہے، اس کے اندر جو صلاحیتیں ہیں نا اس کو ہائی لائٹ کریں گے، اس کو بتائیں گے کہ جو آپ کے پاس ہے وہ کیا ہے. تو وہ آہستہ آہستہ وہ چیز اس کے اندر سے ختم کیا کم ہو جاتی ہے، یا جیسے جیسے میچورٹی آتی ہے تو اس کو سمجھ میں آنے لگتی ہے. اچھا یہ ہماری ساتھی رفت یہ کیا کہہ رہی ہیں کہ میری بیٹی جو ہے ماشاءاللہ پڑھائی میں بہت اچھی ہے لیکن رائٹنگ اور اس میں جو ہے اس کی مسائل ہیں، اور اس طرح سے میں جو ہے اپنا پیشنس لوز کر لیتی ہوں، میں اینگری ہو جاتی ہوں. ہاؤ ٹو اوور کم دس؟ ٹھیک ہے، اس کو بھی ابھی ہم انشاءاللہ اس ٹاک کے اینڈ پہ اس کو ضرور ڈسکس کریں گے. جو ہمارا اس کا جو نیکسٹ اسٹیپ ہے وہ ڈسکس کریں گے تو یہ چیز بھی آپ کی کور ہوگی کہ اس کو ہم کیسے لے کے چل سکتے ہیں. کیونکہ ظاہر ہے بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں اور پڑھائیاں بھی اہم ہیں، اور ہمیں بہت سی چیزیں ایسی نظر آ رہی ہوتی ہیں جو ہمیں ٹھیک کرنی ہے، ہمیں ٹھیک کرنی ہی ہے. ظاہر ہے ہم کریں گے تو اس کو، اور ہمیں غصہ آ جاتا ہے اور اس غصے کو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے یہ رائٹنگ والی بات کی نا، اور یہ آپ اگر بات جو پوائنٹ ابھی میں بتاؤں گی تو اس سے آپ اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ بچے سے کہیں کہ بیٹا تم تو بہت حوصلے والے ہو، ٹھیک ہے، تم بہت باہمت ہو. اب رائٹنگ کی مثال لے لیں بالفرض کہ اگر بچے نے کیا، بچے کی ایج میٹر کرتی ہے، بچے کی کتنی ایفرٹس ہے وہ میٹر کرتی ہے، لیکن ڈے بائی ڈے اس کا چارٹ بنانا ہے. اس سے کہنا ہے کہ کل سے آپ نے آج اچھا کیا ہے، آپ نے یہ والا لیٹر آج اچھا بنایا ہے، آج آپ نے جو ہے وہ آپ 10 ٹائم اریز کرتے تھے بالفرض، تو آپ کہیں گے آج تو آپ نے بہت کم اریز کیا ہے. اور آپ جب اریز نہیں کرتے ہو تو آپ کا کام زیادہ اچھا نظر آتا ہے. اس طرح کر کے ہم نے اس کا حوصلہ بڑھانا ہے. ہم نے ہمیشہ بچے کا حوصلہ بڑھانا ہے کہ بیٹا آپ بہت حوصلے والے ہو اور بہت ہمت والے ہیں. اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں نا، جو صبح شام کی دعائیں ہیں، اس میں جو دعا ایک مانگنے کو کہی گئی ہے جس میں سستی سے اور بزدلی سے پناہ مانگنے کی بات کی گئی ہے. ٹھیک ہے، اگر بچہ حوصلہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے وہ بزدل ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ حوصلہ مند نہیں ہے تو اس کے اندر بزدلی ہے نا، ہمت نہیں ہے، وہ کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتا ہے. تو یہ کیوں یہ ضروری ہے کہ مومن جو ہے وہ حوصلے والا ہو، وہ ہمت والا ہو، وہ کریجس ہو. تو ہم بچوں کو صبح شام کی دعاؤں کا بھی عادی بنائیں اور ان کو یہ اس چیز کی طرف ہائی لائٹ کریں کہ بیٹا آپ تو بہت حوصلے والے ہو، اور مومن تو ہوتا ہی حوصلے والا ہے، اور آپ انشاءاللہ تعالیٰ سے اس چیز کو کر لو گے، مجھے پتہ ہے آپ کر سکتے ہو. دیکھیے گا انشاءاللہ رزلٹ آپ کے سامنے آئے گا. اور جب غصہ آنے لگے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے. یہ دنیا کی چیز ہے، دیکھیں اسٹڈیز دنیا کی چیز ہے، رائٹنگ دنیا کی چیز ہے، یہ ساری دنیا کی چیزیں ہیں، لیکن جو غصہ اگر ہمارا اوور کم نہ کر سکے ہم بچوں پہ نکال لیا تو یہ آخرت کی چیز ہو جائے گی. کیونکہ اگر ہم نے زیادتی کی اپنے بچے پر تو ہم اللہ کو جواب دہ ہیں اس بات کے نا.
اللہ تعالیٰ ہم سے قیامت کے دن یہ تو نہیں پوچھے گا کہ ہمارے بچے کی رائٹنگ کیسی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے یہ ضرور پوچھے گا کہ ہم نے اپنے بچے کو بلا وجہ کیوں ڈانٹا یا مارا یا اس کے ساتھ زیادتی کی۔ تو یہ لائن ہمیں خود ڈرا کرنی ہوگی کہ اگر ہمارا پیشنس لوز ہو رہا ہے تو ہم وہاں سے تھوڑی دیر کے لیے ہٹ جائیں، 2 منٹس کا بریک لے لیں، بچے سے کہیں اچھا ابھی چھوڑ دو، پھر ہم دیکھتے ہیں اس کو، کیونکہ ہمارے ذہن پہ کاموں کی لسٹ ہوتی ہے نا، تو ہم پیشنس لوز کر لیتے ہیں۔ تو ہم 1 منٹ کو بریک آؤٹ کر لیں، مطلب اپنے آپ کو جو ہے نا تھوڑی دیر کے لیے اس ماحول سے کٹ آؤٹ کر لیں اور پانی پی لیں، ٹہل لیں، اور ہم کہیں نہیں مجھے اس بات پہ نہیں غصہ کرنا، اس سے میری آخرت خراب ہوتی ہے، یا اور اس طرح کی چیزیں جو غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے اور ٹپس ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا اس کے ساتھ ساتھ ہم آگے اور دیکھتے ہیں کہ بچے جو آئیڈیاز دیں تو ان کو ہمیں نا بہت زیادہ انکریج کرنا چاہیے اور ان سے کہنا چاہیے کہ بیٹا آپ کے آئیڈیاز تو زبردست ہوتے ہیں، آپ نے تو ماما کو ایک بڑی اچھی بات بتا دی۔ تو ان کی خیالات، اب بچے چھوٹے ہوتے ہیں، بعض چیزیں ان کی بڑی بچکانا بھی لگ رہی ہوتی ہیں، لیکن اس کو ہمیں کہنا چاہیے کہ ہاں آپ نے بہت اچھا آئیڈیا دیا۔ اسی طرح جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے جا رہے ہوتے ہیں تو ان کے آئیڈیاز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور ان سے کہنا چاہیے کہ آپ کے آئیڈیاز منفرد ہوتے ہیں، کارآمد ہوتے ہیں، مجھے اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے، اور اس کو غور سے سننا چاہیے ان کے آئیڈیاز کو، یعنی اپنے چہرے سے یا اپنے جیسچر سے اس طرح سے نہیں شو کرنا چاہیے کہ کیا بچکانا بات کر دی یا بیوقوفانہ بات کر دی، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا یہ جیسے پوچھیں کہ آج کل بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ ڈیمانڈنگ ہیں اور ہمیشہ کمپیئر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ بچے کمپیئر کرتے ہیں، بچے کمپیئر تو کریں گے نا، ہم لوگ بھی کبھی نہ کبھی کمپیئر کرنے لگ جاتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں ان کے شوہر تو بہت اچھے ہیں اور ہمارے شوہر ایسے ہیں، یا ان کی ساس بہت اچھی ہے ہماری ساس اچھی نہیں ہے، کرتے ہیں نا ہم بھی کمپیئر، پھر اپنے آپ کو کیسے سمجھاتے ہیں؟ تو کمپیریزن کرنا جو ہے وہ ہوتا ہے، لیکن اس کو پازیٹیولی کیسے ڈائریکٹ کرنا ہے وہ ہم نے ہی سکھانا ہے۔ اور جس طرح سے میں نے اپنی ساتھی سے یہ کہا نا کہ ہم کس طرح سے ان کی یونیکنیس کو ہائی لائٹ کریں گے تو آہستہ آہستہ پھر ان کو اپنے اندر اپنی سیلف ورتھ پتہ چلے گی نا، سیلف بلیف اسٹرانگ ہوگا تو یہ چیز ان کے اندر سے پھر دور ہو جائے گی۔ اچھا اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اچھا اچھا یہ جو ہے نا کہ ہم ان کا حوصلہ بڑھائیں گے، اس میں مجھے بڑی مزے کی بات یاد آئی تھی کہ جیسے اگر ہمارا بچہ نماز پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، نماز پڑھ کے فارغ ہوا تو ہم کہتے ہیں یہ کیسی نماز پڑھی ہے، نہ رکوع صحیح، نہ سجدہ صحیح، نہ بیٹھ کے دعا مانگی، یہ کوئی نماز ہے بھلا؟ اور اس کے بعد جو ہے ہم صبح شام جب 3 4 دفعہ کہتے ہیں تو آہستہ آہستہ بچہ ہم سے چھپ کے نماز پڑھنے لگتا ہے، اور چھپ کے پڑھنے کے بعد آہستہ آہستہ بیچ میں اللہ معاف کرے کچھ نمازیں چھوڑ بھی دیتا ہے یا ان کی پرواہ نہیں کرتا ہے، اور اس وقت ہم اور کرتے ہیں کہ یہ تو نماز ہی نہیں پڑھتا، اس کو تو نماز ہی کی فکر نہیں ہے۔ تو ہم اپنے رویے کو اس کو دیکھنے سے قاصر ہوتے ہیں، تو وہاں پہ بھی ہمیں اس کو حوصلہ دلانا چاہیے کہ بیٹا مجھے پتا ہے کہ یو کین ڈو اٹ، اللہ تعالیٰ نے تو ہم پہ فرض کیا ہے نا، تو ظاہر اللہ تعالیٰ ہماری وسعت سے بڑھ کے تو بوجھ نہیں ڈالے گا۔ تو ہم نے اگر اسے ایک وقت کی پڑھی تو کہا کہ آپ تو ماشاءاللہ بہت ہمت والے ہو، آپ نے ہمت کی، اٹھے، وضو کی، نماز پڑھی، آئی ایم ویری پراؤڈ آف یو۔ دیکھیں گے آہستہ آہستہ اس کے اندر بہت چینج آئے گا، اور وہ اس چیز کو جو ہے نا سمجھنے لگ جائے گا کہ ہاں آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا، جب بھی کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا کہ بس کوئی ایک بات مجھے بتا دے، میں ایک ہی کام کر سکتا ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایک ہی بات بتاتے تھے، بہت لمبی چوڑی کاموں کی لسٹ نہیں دیتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں بھی اسٹیپ بائی اسٹیپ چلنا ہے، جو چیز آج ہم نے سیکھی ہے ہمارے بچے نے تو نہیں سیکھی نا، تو ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں گے تو انشاءاللہ بچہ اس کو اوور کم کرے گا اس چیز کو۔ پھر اسی طرح سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ کانفیڈنٹ ہو تو اس کو اس کے اندر اس چیز کی ایبلٹی پیدا کرنی کہ وہ سوالات کرے، وہ جتنا ہم سے سوال کرے گا اتنا ہی اس کی جو ذہن ہے نا وہ کھلے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں، بچہ سوال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یا اللہ بیٹا تم نے تو بالکل اتنا تم سوال کرتے ہو، اتنا دماغ ہو گیا، ابھی اتنے سارے کام ہیں، تم نے الجھا دیا ہے مجھے۔ اس چیز کو ہم نے اپنے آپ سے ختم کرنا ہے، کیونکہ واقعی کبھی ہم الجھے ہوئے ہوتے ہیں تو جب بچہ سوال کرے تو کیا بیٹا اس وقت میں بہت بزی ہوں، ابھی تو میں آپ کے سوال کا جواب نہیں دے سکتی، لیکن بعد میں آپ اپنا سوال ذہن میں رکھو، بعد میں ضرور آپ کا جواب دوں گی، آپ کے سوال بہت اچھے ہوتے ہیں، ان سے مجھے بہت مدد ملتی ہے یا میرا ذہن بہت کھلتا ہے۔ اور واقعی ایسا ہوتا ہے نا، بچے جب سوال کرتے ہیں ہمیں جواب نہیں پتہ ہوتا تو ہم پوچھتے ہیں لوگوں سے کہ بھائی اس کا کیا جواب ہوگا۔ تو سوالات کو انکریج کریں، بچوں کی سوالات کو جو ہے ان سے کہیں کہ آپ بہت انٹیلیجنٹ ہو،
اس طرح بچے جب سوال کرتے ہیں تو بہت زیادہ سیکھتے ہیں. اچھا، اسی طریقے سے یہ بھی سکھانا ہے ہم نے بچوں کو کہ ہر مسئلے کا حل موجود ہے. ایوری پرابلم ہیز اے سولوشن. کبھی کبھی بچے کہتے ہیں نا یہ نہیں ہو سکتا مجھ سے، میں نہیں کر سکتی. جیسے ابھی ہماری بہن نے جیسے کہا کہ وہ بچے کی رائٹنگ کا ایشو، تو اس میں وہ بچے حوصلہ ہار جاتے ہیں. اس کو ہمیشہ انکریج کرنا ہے کہ بیٹا ہر مسئلے کا حل ہے، چلو ہم دیکھتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے اور ہم اس کا حل نکالتے ہیں. آپ کے خیال میں اس کے کیا کیا حل ہو سکتے ہیں؟ اور پھر بچہ جو جو حل بتائے تو اس میں سے کہے کہ چلیں اس کو ٹرائی کرتے ہیں، چلو یہ ٹرائی کرتے ہیں، چلو یہ نہیں تو پھر یہ ٹرائی کرتے ہیں. اس طریقے سے مختلف حل اسی سے نکلوائیں اور پھر اس کو حل بھی کروائیں اور پھر کہیں کہ دیکھیں ماشاء اللہ آپ نے سالو کر لیا نا. یو سی ایوری پرابلم ہیز اے سولوشن. ہر مسئلے کا حل موجود ہے. کوئی مسئلہ مسئلہ نہیں ہے جب تک کہ وہ ہمارے ذہن میں مسئلہ نہ ہو. جتنا ہم اپنے ذہن میں سوچ کے رکھتے ہیں نا کہ یہ چیز مسئلہ ہے تو وہ پھر مسئلہ بن جاتی ہے، جبکہ وہ مسئلہ ہمارے صرف ذہن تک ہوتا ہے. جب ہم نے اس کو حل کرنے کا سوچ لیا ہوتا ہے تو وہ حل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر بچے کے اندر یہ احساس بھی ہمیں دلانا ہے، جب اگر ہم انکریجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں یہ چیز بھی احساس دلانا ہے کہ بیٹا کامیابی کے لیے جو جتنی بھی انگریڈینٹس چاہیے نا، جتنی بھی چیزیں چاہیے وہ سب تمہارے اندر موجود ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا قد افلح المؤمنون. اب بس کامیاب ہو گیا مومن. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چند چیزیں بتا دی، بس یہ کر لو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. اسی طرح سے ہم یہ جب آیات پڑھتے ہیں تو ہمارے اندر کتنا حوصلہ پیدا ہوتا ہے نا. ہمارے اندر کیسی ایک اندر سے موٹیویشن ہوتی ہے، ایک انرجی پیدا ہوتی ہے کہ ہاں یہ کریں گے، ہم نے یہ کرنا ہے. اسی طرح بچے سے بھی کہیں کہ بیٹا اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر وہ سب تمام چیزیں رکھتی ہیں جو کہ ایک سکسیسفل پرسن ہونے کے لیے ہونی چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر ایک کے اندر تمام کیپیسٹیز، ایبلٹیز رکھ دی ہیں. اب ہمیں اس کو ڈسکور کرنا ہے، ہمیں اس کو یوز کرنا ہے، ہمیں اس کو استعمال کرنا ہے اور ہمیں اس کو لے کے پھر آگے چلنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بچے کی انکریجمنٹ میں اس بات کو بھی شامل رکھنا ہے کہ بچہ وہ کر رہا ہے جو ہم کر رہے ہیں. یعنی کوئی بھی اگر گھر میں مشکل صورتحال آ جاتی ہے تو اس صورتحال میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ بچہ ہمیں دیکھ رہا ہے. جیسے ہم اگر آئینے کے سامنے کھڑے ہوں تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے نا، تو بچہ ہم میں اپنا آپ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ مشکل کے وقت اگر ہمارے ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں یا ہم ایسے جملے استعمال کرتے ہیں یا ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو وہ بچے کے اس میں شامل ہونے لگتا ہے. اور بچہ جو ہے نا وہ آٹومیٹکلی وہ کرنے لگ جاتا ہے، وہی چیز کرنے لگ جاتا ہے. تو جب ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی مسئلہ آتا ہے یا کوئی ایسا پرابلم آتی ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں ہو جائے گا، حل ہو جائے گا، کیا ہوا. تو بچہ بھی پھر وہ کرتا ہے. اب دیکھیں جب بچہ اسکول جانا شروع ہوتا ہے نا، یا ہر روز کا یہ ہمارا کام ہوتا ہے، تو ابھی تو کووڈ کی وجہ سے جو ہے یہ ساری صورتحال ڈفرینٹ ہے. گھر میں کلاسز ہو رہی ہیں، آن لائن ہو رہی ہے. دونوں صورتوں میں ہم کچھ پری پلاننگ کرتے ہیں نا. ہم بچے کو ہر طرح کا سامان دیتے ہیں کلاس کے لیے، کیا کیا چیز چاہیے ہوگی، یہ رکھ لو، یہ رکھ لو، یہ رکھ لو. اسکول جاتا ہے تو ہر چیز کی تیاری کرتے ہیں کہ پانی کی بوٹل رکھ لو، لنچ رکھ لو، تمہیں اس چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اس چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے. تو تمام ہتھیاروں سے لیس ہو کے اس کو بھجواتے ہیں نا. ایسا تو نہیں ہوتا کہ بس اٹھتا ہے اور چلا جاتا ہے، اچھا وہاں کوئی چیز ضرورت پڑے گی تو واپس گھر آئے گا اور لے کے جائے گا. ایسا نہیں ہوتا ہے. اسی طرح سے دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے اور دین اور آخرت کو بہتر بنانے کے لیے جو انگریڈینٹس چاہیے وہ ہم نے ہی بچے کو دینے ہیں اور ہم نے ہی اس کے اندر یہ حوصلہ پیدا کرنا ہے، یہ چیز سکھانی ہے. یقین جانے کہ بچہ جو ہے نا وہ اس چیز سے بہت انکریجڈ ہوتا ہے اور پھر وہ آگے بڑھنے کا اس میں شوق پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ انکریج کرنے کے لیے کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں روزانہ کی بنیاد پر کرنی ہے. اس کو روزانہ کی بنیاد پہ کرنا ہے. اچھا جی، ہماری جو بہن ہے روبینہ، یہ کہہ رہی ہے کہ بچوں سے زیادہ ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. صحیح، اور بالکل اپنی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے. ہم کیا دیکھتے ہیں، ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے. پہلے اپنے آپ کو دیکھو. اگر ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم پرفیکٹ نہیں ہیں، ہمارے اندر غلطیاں ہو سکتی ہیں، تو پھر ہمیں پہلی اصلاح تو اپنی کرنی ہے نا. اس کے بعد پھر دوسری طرف توجہ دینی ہے. اور سعیدہ بہن کہہ رہی ہے what should we do when he is doing something wrong and we stop him.
بالکل، بہت اچھی بات کی آپ نے کہ ہمیں اس کو روکنا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے، اور ہمارا نیکسٹ جو بھی پوائنٹ ہے ویلیوبل ریلیشن شپ میں وہ یہی ہے کہ ظاہر ہے بچہ پرفیکٹ تو نہیں ہے، وہ غلطیاں کرے گا. اب ہمیں اس کی غلطیوں کی اصلاح کس طرح سے کرنی ہے اور کن الفاظ میں کرنی ہے، کیسے اس کو روکنا ہے، یہ بھی تو ظاہر ہے ضروری ہے نا، یہ بھی تو ڈسپلن کا حصہ ہے. اچھا، اس میں ہم نے جس چیز کا خیال رکھنا ہے وہ یہ کہ ہماری میوچل جو سیلف رسپیکٹ ہے نا وہ ہرٹ نہ ہو. آپس میں احترام، عقیدت، محبت، عزت، اس میں کمی نہیں آنی چاہیے. اور یہ چیز اگر ہم نے سیکھنی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرہ سے سیکھ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصلاح کرتے تھے لیکن کسی کو ہرٹ نہیں کرتے تھے، کسی کی دل آزاری نہیں کرتے تھے، کسی کو جو ہے اس لیٹ ڈاؤن نہیں کرتے تھے نا. اس کی عزت، اس سے محبت، اس کی عقیدت سب اپنی جگہ برقرار رہتی تھی. ہم نے بھی اپنے بچوں کو جب اصلاح کرنی ہے تو ہم نے اس پوائنٹ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ہماری میوچل جو ریلیشن شپ ہے نا اس میں رسپیکٹ لازمی چیز ہے. اگر ہم اپنے ریلیشن شپ کو ویلیوبل بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں ان سے خیرخواہی کرنی ہے، ان کے ساتھ ایمپتھائز کرنا ہے، بجائے یہ کہ بس ہم یہ کہ ہم بڑے، ہم کہہ رہے ہیں اور تم مان جاؤ، اور تم چھوٹے ہو اور تمہیں پتہ نہیں ہے اور تم سے جو بس کہا جا رہا ہے وہ مان جاؤ. نہیں، ڈائلاگ جو ہے نا، بات چیت کرنا، گفتگو کا جو سلیقہ ہے وہ بڑے سے بڑے مسئلے کو حل کر دیتا ہے. تو جب ہم نے کچھ ایسے گھر کے رولز بنانے ہیں جس پہ پہلے ہمیں خود عمل کرنا ہے اور پھر بچے کو اس پہ پابند کرنا ہے، اور بچے سے کہنا بیٹا مجھے پتا ہے کہ یہ آپ کے لیے تکلیف دہ ہے، یہ آپ کے لیے مشکل ہے، لیکن یہ تو گھر کا رول ہے، ہم سب کو اس کو فالو کرنا ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ پیرنٹس بچوں سے تو کہتے ہیں تم 10 بجے سو جاؤ، لیکن خود جاگ رہے ہوتے ہیں 12 بجے تک، 1 بجے تک. تو بچہ پھر لا محالہ وہ سیکھتا ہے، اور پھر جب وہ کام کرنے لگتا ہے تو پھر وہ چیز ہمیں ناگوار گزرتی ہے. اچھا، جیسے یہ سیدہ بہن کہہ رہی ہیں کہ جب ہم ان کو کسی کام سے روکتے ہیں تو ان کو غصہ آ جاتا ہے، اور پھر ہمیں بھی غصہ آ جاتا ہے اور پھر ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور ان سے بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ ہمیں نہیں کرنا ہے، ہمیں یہ چیز نہیں کرنی، یہ ان کی تربیت کا حصہ ہے. دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم بچے کی رسپیکٹ کریں نا، ہم نے اتنا سیکھا ہے، ہم نے اتنا اس کو پڑھا ہے، تو ہم کیا کریں کہ ہمارا بچہ بھی وہ کرنے لگ جائے. ایسا نہیں ہوتا. ہم چاہتے ہیں کہ بچہ ہم سے تمیز سے پیش آئے. جب وہ بدتمیزی کرتا ہے تو وہ بس ہماری ایگو کو ہرٹ کرتا ہے اور ہم جو ہے نا بالکل اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ ہمیں نہیں کرنا ہے، بلکہ ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ اس کو جب غصہ آ رہا ہے تو ہم نے اپنے آپ کو پرسکون رکھنا ہے اور اس کے پرسکون ہونے کا انتظار کرنا ہے اور پھر اس سے بات کرنی ہے کہ جب وہ پرسکون ہو جائے پھر ہم بیٹھ کے بات کریں کہ بیٹا اس وقت آپ یہ کام کر رہے تھے، کیا ہوا تھا، آپ اس طرح سے کیوں بہیو کر رہے تھے، کیا وجہ ہوئی تھی، کیا چیز تھی جو آپ کو بری لگی. یقین کریں بچہ بہت معصوم ہوتا ہے، ہر چیز ڈسکس کرتا ہے اور وہ اچھا فیل کرتا ہے جب اسے ڈسکس کیا جائے. اچھا، پھر ہم بچے کو تمیز سکھانے کے لیے کیا کر رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ کہ نا ہم اوور ریاکٹ کر جاتے ہیں، ہم غصہ کرتے ہیں، چیختے ہیں، ہم بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں، ہم مارتے ہیں، ہم سزا دیتے ہیں. تو بچہ یہی سیکھتا ہے کہ جب غصہ آئے تو اس وقت چیخنا چاہیے، ہاتھ چلانا چاہیے، مارنا چاہیے، بری لینگویج یوز کرنا چاہیے. یہ بچہ ہم سے ہی سیکھ رہا ہوتا ہے. تو جتنا زیادہ غصے کے وقت ہم اپنے آپ کو قابو میں رکھتے ہیں تو بچہ آٹومیٹکلی غصے کے وقت وہی کرتا ہے جو ہم کرتے ہیں. یہ ہمیں بہت زیادہ اس کو سیکھنا ہے. میوچل رسپیکٹ سکھانے میں سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ضروری ہے. اسی طریقے سے ایج اپروپریٹ ہینڈلنگ کرنی ہے کہ اگر جو ہے بچہ 2 سال کا ہے اور اسے ہمیں کچھ سکھانا ہے، اور اگر بچہ 12 سال کا ہے اور ہمیں اسے کچھ سکھانا ہے، تو اس میں جو ہے فرق ہوتا ہے نا. ہم 2 سال کے بچے کے ساتھ جیسے بہیو کرتے ہیں ویسے ہم 12 سال کے بچے کی طرح کے ساتھ نہیں بہیو کریں گے. تو اس لیے ہمیں ایج اپروپریٹ ہینڈلنگ کرنا سیکھنی ہے اس چیز کی کہ بچوں کو کس عمر میں کس طرح سے سکھانا ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ہمیں ان کے لیول پہ آنا ہے کہ اچھا ہاں ایک 12 سال کا بچہ ہے، وہ ٹین ایج میں داخل ہو رہا ہے تو وہ یہ کام کرے گا، یہ کام اس سے ہوں گے. تو
اس کے حساب سے اس کو لے کے چلنا، اس کے اندر ہارمونل چینجز آ رہے ہیں، اس کے اندر اور بھی چیزیں، وہ انوائرمنٹ میں فرق آ رہا ہے، پیئر پریشر آ رہا ہے، اس کی پرابلم کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے چلنا بھی میوچل رسپیکٹ میں آتا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے جیسے دیکھیں جب ہمارا بچہ اسکول جانا شروع ہوتا ہے، شروع میں تو کتنا اس کو برا لگتا ہے، وہ روتا ہے، وہ دھوتا ہے، وہ چیختا ہے، وہ باہر بھی نکلنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اسکول والے کیا کرتے ہیں، ایک لمٹ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ روزانہ ایک ہی کام ہوتا ہے، روزانہ ایک ہی کام ہوتا ہے، اور بچہ 10-15 دن میں سیٹ ہو جاتا ہے۔ شروع کے 2 ویکس ماں کو ساتھ جانا پڑتا ہے نا، اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ بچہ سیٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو انہوں نے رولز بنائے ہوئے ہیں وہ رولز کو نہیں توڑتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنے رولز تو اسی طرح رکھتے ہیں، اور وہ جو بچہ جو بہیو کر رہا ہوتا ہے نا، اس کو پیار سے سمجھاتے رہتے ہیں، نہیں بیٹا ایسا نہیں ہو سکتا، اسکول میں تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ بالکل اسی طرح گھر کے جو ہم نے رولز بنائے ہیں اس میں ہم نے اپنا پیشنس لوز نہیں کرنا، اور بچے کو جو ہے وہ بتاتے رہنا ہے کہ نہیں بیٹا یہ تو رولز کے اگینسٹ ہے، یہ تو اس رول کے اگینسٹ ہے، لیکن جو رول ہم نے 2 سال کے بچے کے لیے بنایا ہے وہ 12 سال کے بچے کے لیے نہیں ہے، اور یہ ہم نے ہر بچے کو اس کو کلیئر بھی کرنا ہے کہ بیٹا یہ آپ تو چھوٹے ہو، آپ کے لیے تو نہیں نا، یہ تو بڑا بھائی ہے یا تو بڑی بہن ہے، تو وہ آپ ان سے اپنے آپ کو کمپیئر نہیں کرو۔ اچھا، اسی طرح سے اگر وہ رولز کو جب فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو جو ہے انکریج بھی کرنا ہے کہ آئی ایم سو پراؤڈ آف یو، آپ کل رات کو جو ہے ٹائم سے سو گئے تھے، یا آپ نے اپنی ڈیوائس کا مس یوز نہیں کیا ہے، تو ان کو انکریج بھی کرنا کہ آئی ایم پراؤڈ آف یو، اس کو ریکگنائز کرنا کہ ہاں بیٹا ماشاء اللہ آپ نے جو ہے وہ اس کو فالو کیا ہے، یہ نہیں کہ بس ہمیں صرف اس کی وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں جو نہیں کر رہا ہے، جہاں وہ فالو کر رہا ہے تو اس کو ہمیں انکریج بھی کرنا ہے کہ آئی ایم ویری پراؤڈ کہ آپ نے جو ہے وہ بیٹھ کے پانی پیا ماشاء اللہ سے، آپ فالو کرتے ہو، کوئی بھی چھوٹی بڑی بات، ہر چیز کو کوئی بہت بڑے اسکیل پہ نہ دیکھا کریں، چھوٹی چھوٹی بات بھی وہ فالو کرے تو اس کو انکریج کرنا چاہیے، اس کو ریکگنائز کرنا چاہیے۔ صحیح، ہاں بالکل یہ بات صحیح کہہ رہی ہیں آپ شمع، کہ ہمارا جو ہے مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ ہم بچے سے بات نہیں کرتے اور ان کی عزت نفس کو مجروح کرتے ہیں، اور اسی لیے بچے ہرٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم نے اس چیز کو سیکھنا ہے کہ ہم نے جب انکار کرنا ہے کسی چیز کو، کوئی بھی چیز ہے بچہ مانگ رہا ہے، جیسے بچہ اگر موبائل ڈیوائس مانگ رہا ہے، چھوٹے بچوں کا یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے، بڑے بچوں کا بھی ہوتا ہی ہے یہ بہرحال، تو ہم کہتے ہیں نہیں میں نہیں دے رہی، میں نہیں دے رہی، میں نہیں دے رہی، پھر بچہ اتنا کہتا ہے اتنا کہتا ہے اتنا کہتا ہے، ہم کہتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے لے لو، جان چھوڑو، یہ نہیں کرنا، جو رول ہم نے بنایا ہے اس پہ فرملی قائم رہنا ہے، اس پہ فرملی قائم رہنا ہے، اور بچے سے کہہ دیا نو مینس نو، اس میں کوئی ہمارے لہجے میں غصہ نہیں ہوگا یا کوئی بدتمیزی نہیں ہوگی، لیکن فرمنس ہوگی، ڈسپلن ہوگا کہ نہیں بیٹا یہ نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے نا، آپ کو پتہ ہے یہ نہیں ہو سکتا، آئی نو اٹ ہرٹس، مجھے پتہ ہے آپ کو برا لگ رہا ہے لیکن یہ ہو نہیں سکتا۔ تو اس چیز کو ہم نے سیکھنا ہے کہ نو تو کہنا ہے لیکن فرملی کہنا ہے، جو رولز ہیں وہ ہمارے ذہن میں واضح ہونے چاہیے، اور اس کے بعد بچے کو اس پہ عمل درآمد کرانا ہے۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ، یہ بتائیں کہ آپ میں سے کسی کو ابھی کوئی سوال پوچھنا ہے، یہاں تک کی ساری بات سمجھ میں آ گئی ہے، آگے چلیں یا ابھی بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، الحمدللہ، اب تک کہ امید ہے میں نے آپ کے تمام سوالات کے ساتھ ساتھ جوابات دے دیے ہوں گے۔ ہم تھوڑا سا یہ دیکھ لیتے ہیں کہ آج ہم نے کیا کیا چیز سیکھی ہے تاکہ ہم اس کو اپنے عمل میں لے کر آئیں۔ ہاں یہ بات بہت اچھی کہی آپ نے سعیدہ، کہ جب امائیں کسی چیز کو نو کہتی ہیں اور فادر یس کہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو پہلے تو ہمیں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ایک چیز کو کہہ دینا چاہیے کہ دیکھیں گھر کا اصول یہی ہے نا، ہمیں اپنے شوہروں کے ساتھ بھی ڈائلاگ ٹرم رکھنی چاہیے کہ دیکھیں یہ اصول ہے گھر کا، اس کو بھی ہمیں کنوے کرنا چاہیے۔ اور جیسے عائشہ بہن کہہ رہی ہیں کہ اگر ہمارا بچہ یہ کہتا ہے کہ یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اگر آپ نے مجھے یہ یا یہ چیز دلائی تو ہی میں پڑھوں گا ورنہ نہیں پڑھوں گا، تو آپ کہہ دیں کہ مت پڑھو بیٹا، میں اسکول سے آپ کو ہٹا لیتی ہوں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد پھر آپ نے اس کو آہستہ آہستہ کہنا ہے کہ بیٹا ظاہر ہے آپ کو کچھ تو کرنا ہی پڑے گا نا، تو اگر آپ اسکول نہیں جاؤ گے تو پھر آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا، آپ میری اس چیز میں ہیلپ کر دینا، اچھا آپ گھر میں ہوگے تو میری ہیلپ ہو جائے گی، ٹھیک ہے، بچے کے لیول پہ آ کے سوچنا ہوگا، اس کی ایج کو دیکھنا ہوگا
کیونکہ پڑھنا کوئی نہیں چاہتا، بندھنا کوئی نہیں چاہتا، اچھا نہیں لگتا، لیکن اس کو ہم نے کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے، وہ پھر ہمیں اس کی ایج دیکھنی ہوگی، اس کے انٹرسٹ کو دیکھنا ہوگا، بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ اور یہ بات جو جیسے سعیدہ نے کہی کہ جب جب ظاہر ہے دو اوپینینز ہو جاتے ہیں نا، کہ مدر نو کہہ رہی ہوں، فادر یس کہہ رہے ہوں، تو بچوں کو ایک راستہ مل جاتا ہے، اور بچے کہتے ہیں کہ مطلب بچے تو آسان راستہ دیکھتے ہیں نا، تو اپنے شوہروں کے ساتھ بھی ہمیں اپنے ریلیشن شپ کو تو بلڈ کرنا ہے، ایک ویلیویبل ریلیشن کو رکھنے کے لیے، ورنہ بچے کے ساتھ اتنا ضرور ریلیشن شپ رکھنا ہے کہ بیٹا اس معاملے میں آپ کو پتہ ہے کہ یہی رول ہے گھر کا، ابھی پاپا کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، اور پاپا کی رسپیکٹ اپنی جگہ ہے، اور اس کے بعد ہم نے اس کو بہت طریقے سے ہینڈل کرنا ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر جیسے آپ نے موبائل ڈیوائس نہیں دی، آپ کے ہسبینڈ نے دے دی، اب آپ پھنسے ہوئے ہو، تو بچے کو 1-2 منٹ دیکھنے دیں، اور اس کے بعد پھر بچے کے پاس جائیں، بچے سے کہیں کہ بیٹا آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ کو الاؤ نہیں ہے اس وقت دیکھنا، پھر آپ کیوں دیکھ رہے ہو؟ تو بچہ یہ کہے گا کہ پاپا نے دی ہے، تو ظاہر ہے آپ پاپا کو اتنا ڈسٹرب کر رہے تھے تو پاپا نے دے دیا، اب آپ نے دیکھ لیا ہے، اب آپ مجھے واپس کر دو۔ تو یہ چیز ہمیں بلڈ کرنی ہے، اس چیز کو ہمیں اپنی ہیبٹ بنانا ہے۔ یہ تھوڑا ٹائم ٹیکنگ چیز ہے، اس میں وقت لگے گا، لیکن یہ بچہ آہستہ آہستہ اس چیز کو ڈیولپ کر لیتا ہے۔ آئیڈیل ماحول تو کہیں نہیں ملے گا نا، ہمیں یہ نہیں ملے گا کہ ہمارے ہسبینڈ بھی بالکل ویسے ہی مزاج کو جیسے ہمارا مزاج ہے، اور ہمیں بالکل ہمارے جوائنٹ فیملی سسٹم بھی ایسے ہی ہو جیسے ہم چاہتے ہیں، لیکن ہم جس چیز پہ ورک آؤٹ کریں گے تو آہستہ آہستہ پھر وہ پورا ماحول پھر ہمارا مددگار ہو جاتا ہے۔ اچھا رفت کہہ رہی ہے، ہاں بالکل صحیح کہہ رہی ہے رفت، کہ ہمیں آلٹرنیٹ سولوشنز بچے کو دینا چاہیے، بچے کو ایکسپلین کرنی چاہیے سچویشن، اور اس کو آلٹرنیٹ سولوشنز دینے چاہیے، اور اسی سے پھر بچہ جو ہے وہ اس بات کو سیکھتا ہے، اس بات کو سمجھتا ہے۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ آج ہم نے جو ویلیوبل ریلیشن شپ میں بات کی، اس کو تھوڑا سا ریپ اپ کر لیتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ بلکہ شروع سے دیکھ لیتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا کنکلوڈنگ سیشن ہے، کہ کوئی چیز ہم سے مس نہ ہو گئی ہو۔ اچھا، یہ ہماری ساتھی کہہ رہی ہیں کہ انجم کے ان کا بچہ ماشاءاللہ بڑا ہے، 30 سال سے اوپر کا ہے، لیکن اس کی یہ عادت ہے کہ اس کی تعریف کسی چیز پہ کی جاتی ہے تو وہ چھوڑ دیتا ہے۔ ویسے تو ظاہر ہے بچے ان کو آپ کو اپنے بچے کو دیکھنا ہوگا، لیکن بعض بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں نا تو ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب ان کی تعریف کی جاتی ہے نا تو وہ شائع ہو جاتے ہیں، وہ شرمندہ ہو جاتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ سب ان کو دیکھ رہے ہیں اور وہ سب کی نظروں میں ہے، تو وہ کام پھر وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو پھر آہستہ آہستہ ان کی کاؤنسلنگ کرنی ہوتی ہے کہ یہ آپ اچھا کام کر رہے ہو اور آپ کو اس کو جاری رکھنا ہوگا، اس سے یہ ہوگا کہ آپ سے اور لوگ بھی سیکھیں گے۔ وہ اندر کی کوئی گرہ رہ گئی ہوتی ہے بچپن میں، کوئی ایسی بات رہ گئی ہوتی ہے جس کی وجہ سے بچے ایسے کرنے لگتے ہیں۔ اچھا شہیبہ کہہ رہی ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رولز فالو کیسے کریں، اس کا ہم الگ سیشن رکھ لیں گے نا، کیا خیال ہے شہیبہ کہ ہم اس کا ایک الگ سیشن رکھ لیں گے، جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہمیں بچوں کو کیسے لے کے چلنا ہے، دادی ہیں، نانی ہیں، ظاہر ہے وہ کہتی ہیں کر لو، لیکن ہمیں ہر جگہ نا اصولوں کو نہیں توڑنا، بچوں کو ڈیل کرنا سکھانا ہے، ہر ہر سچویشن کے حساب سے ڈیلنگ سکھانی ہے، تو وہ سچویشن جب سامنے ہوتی ہے تو زیادہ بہتر مشورہ دیا جا رہا ہے اور دیا جا سکتا ہے۔ اور پھر کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم جیسے اگر ہمارے بچے کا مسئلہ ہم سے حل نہیں ہو رہا یا ہمیں کوئی الجھن ہے جوائنٹ فیملی سسٹم کے حوالے سے، تو آپ پھر اس کے لیے کاؤنسلنگ لے سکتے ہیں، آپ کسی سے ہیلپ لے سکتے ہیں کہ آپ کو کوئی مشورہ دے کہ اس پرٹیکولر سچویشن میں کیا کرنا چاہیے، رائٹ؟ تو کبھی کبھی یہ نہیں ہوتا کہ جیسے ابھی جیسے میں بات کر رہی ہوں تو وہ سب پہ اپلائی ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو ہر کسی کی ایک یونیکنیس ہے نا، ہر کسی کا ایک الگ مسئلہ ہے، تو پھر اس کے لیے آپ اپروچ کر سکتے ہیں، انڈیویجول جو ہے وہ کاؤنسلنگ لے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہی شہیبہ میرا تو مشورہ آپ کو یہی ہے کہ آپ اس سلسلے میں فردر بھی اہیڈ جا کے سوچ سکتے ہیں کہ مجھے اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ ظاہر ہے ایک چیز جب بھی زندگی میں دیکھیں، یاد رکھیں، زندگی میں جو چیز بھی الجھن کا باعث بن رہی ہو اور وہ آپ سے آپ کی پازیٹیوٹی لے رہی ہو، آپ کی مثبت سوچ کو آپ سے دور کر رہی ہو، آپ کے باڈی جیسچرز سے وہ شو ہونے لگ جائے نیگیٹیوٹی، تو اس میں رک جائیں، ٹھیک ہے؟ اور رک کے
کسی بھی ایسے شخص سے مشورہ ضرور لے لیں جو آپ کو اس میں نیوٹرل ہو کے مشورہ دے سکتا ہو، جو آپ کی اس میں ہیلپ کر سکتا ہو. تو آپ ضرور جو ہے نا کسی نہ کسی سے پھر ہیلپ لے لیں اگر آپ کو یہ کہیں پہ بھی فیل ہوتا ہے. اٹس بیٹر کہ ہم شعور کے ساتھ کوئی عمل کریں بجائے یہ کہ ہم بس اپنے ٹرائل اور ایرر پہ چل کے کریں اور اس میں نقصان بھی اٹھائیں. ٹھیک ہے، امید ہے کہ میں نے آپ کے سوال کا جواب دے دیا ہوگا. الحمدللہ. ٹھیک ہے، تو ہم نے اپنے یہ جو سیشن ہے اس سے آج یہ سیکھا کہ ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ ایک ویلیویبل ریلیشن شپ بنانے کے لیے، ایک قیمتی ریلیشن شپ بنانے کے لیے ان کو بہت انکریج کرنا ہے. روزانہ کی بنیاد پہ کچھ جملے ایسے ہیں جو ہمیں روزانہ بولنے ہیں اور کرنے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ کہ ہم نے گھر کے سیٹ رولز بنانے ہیں. میوچل رسپیکٹ ہونی چاہیے، اور کمیونیکیٹ جب ہم کریں ایک دوسرے سے، جب بات چیت کریں تو اس میں رسپیکٹ جو ہے یا جو اس کا احترام ہے یا جو ادب ہے وہ باہر نہیں جانا چاہیے، وہ اس سے خالی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اپنے لیے تو رول بنائیں کہ ہم آپ سے بدتمیزی کر سکتے ہیں، ہم آپ پہ چیخ بھی سکتے ہیں، ہم اونچا بھی بول سکتے ہیں، لیکن آپ مجھ سے اونچی آواز میں نہیں بات کر سکتے، آپ نہیں چیخ سکتے. یقین کریں بچہ تو ہمیں ہی فالو کر رہا ہے، جو بچہ کر رہا ہے وہ ہمیں دیکھ کے کر رہا ہے. تو ہم اگر جو کام کریں گے بچہ اسی کو فالو کرے گا اور اسی کو درست سمجھے گا. تو یہ دو چیز ہمیں نہیں کرنی. امید ہے کہ آپ کو یہ جو 3 سیشنز ہیں ان سے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہوگا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. آپ کے ساتھ بہت اچھا وقت گزرا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اور اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے سیکھا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہمارے عمل میں لے کر آئے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، ہمارے بچوں کو متقین کا امام بنائے. جو شیطان کے وسوسے ہیں، جو اس کی اکساہٹیں ہیں، اس کی جو شر ہے اس سے دور رکھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے ہمارے بچوں کو، اور ہمیں بھی ہمارے گھروں کو پرسکون گھر بنائے. ایک ایسا گھر، ایک ایسا پروڈکٹیو گھر بنائے کہ جس میں جو ایک پرامن ماحول ہو، تاکہ ہم اپنے مقصد سے جڑے رہ سکیں، ہم وہ کام کر سکیں جس مقصد کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا ٹھیک ہے، مدیحہ کہہ رہی ہیں کہ ایسے اور بھی سیشنز رکھیں. ویسے تو اسلامک ریمائنڈر کے پلیٹ فارم پہ ایسے سیشنز ہوتے رہتے ہیں. اگر ظاہر ہے آپ واٹس ایپ گروپ میں ہیں، جیسے جیسے کوئی سیشن آتا رہے گا تو آپ کو اس سلسلے میں انفارم کرتے رہیں گے، اور آپ کی رائے بھی ہم نے اپنے پاس نوٹ کر لی ہے. آپ سب کے جوائن کرنے کا بہت شکریہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے. اور جو بھی اگر آپ کی سجیشنز ہیں کسی اور ٹاپک کے حوالے سے بھی، یا کوئی ایسی چیز جو آپ چاہتے ہیں کہ خصوصی ٹاپک سننا چاہتے ہیں، تو آپ کامنٹ سیکشن میں ضرور اس کو مینشن کیجئے، لکھیے، اور جو کچھ بھی ہے، جتنا بھی ہم نے سیکھا ہے اس کو سب سے ضرور شیئر کریں، تاکہ جو ہے جو علم ہم نے حاصل کیا اس سے دوسرے بھی فائدہ اٹھا سکیں. آپ سب کا بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.